اور ظاہر ہے کہ جب زکوٰۃ دینے والا جب اس کو زکوٰۃ دے گا تو اس کا ہاتھ اوپر رہے گا اور زکوٰۃ لینے والے کا ہاتھ نیچے رہے گا، تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کے دل کے اندر گھمنڈ غرور پیدا ہو۔ اماں عائشہ ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ فلاں صحابی متقی ہے، نیکوکار ہے، اللہ کے مخلص بندے ہیں، یہ کچھ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا مال ہے، ان کے پاس پہنچا دو، لیکن 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا۔ ایک یہ کہ اگر وہ جس چارپائی پر بیٹھے ہو، جس چٹائی پہ لیٹے ہو، تو ان کے بازو میں جا کر رکھ دینا اور انہیں سلام نہیں کرنا، واپس چلے آ جانا۔ وہ تو چلے گئے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے۔ اس صحابی کے گھر پہنچے، وہ لیٹے ہوئے تھے چارپائی پر، ان زکوٰۃ کا جو مال تھا وہاں پر رکھ دیا اور واپس وہ گھر پر آ گئے۔ جب گھر پر آئے تو انہوں نے کہا کہ خالہ جان، اس وقت میں نے نہیں پوچھا، لیکن اب پوچھتا ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں کہا کہ ان سے جو چارپائی پہ وہ لیٹے ہو، جس چٹائی پہ وہ لیٹے ہو، ان کے بازو میں رکھ دینا اور ان سے سلام اور دعا کی کوئی درخواست نہیں کروانا اور خاموشی سے چلے آنا؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جب اگر تم زکوٰۃ دینے کے لیے ان کے گھر پہنچتے اور اگر ان کو تم زکوٰۃ دیتے تو تمہارا ہاتھ اوپر ہوتا اور ان کا ہاتھ نیچے ہوتا، اور وہ اللہ کے مخلص بندے ہیں، متقی ہے، نیکوکار ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ ان کا ہاتھ نیچے ہو اور تمہارے دل کے اندر عجب پیدا ہو، گھمنڈ پیدا ہو۔ اور سلام اس لیے نہیں کہلوایا کہ سلام اگر تم کہلواتے تو یہ ہو جاتا کہ میں بھی ان سے بھی کچھ میں اس کا بدلہ چاہتی ہوں، لیکن مجھے اس کا بدلہ کس سے چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو یہ چھپا کر صدقہ، چھپا کر زکوٰۃ کا دینا، مخفی طور پر دینا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔